بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت، محسن انسانیت، ناطق وحی، شافع محشر، ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی و بارک وسلم علیہ۔ حضرات، خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی چند آیتوں کی تلاوت کے بعد میں نے سورہ حجرات سے 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ ان آیات کا تعلق ہماری سوسائٹی سے ہے، ہمارے سماج اور معاشرے سے ہے، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ ایک مسلمان کو سماج اور معاشرے میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے، انسان کے جینے کے آداب کیا ہیں، اگر اس چیز کو ہم اور آپ جاننا چاہتے ہیں تو سورہ حجرات کو پوری گہرائی اور گہرائی کے ساتھ پڑھیے، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کیجیے۔ یقیناً ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب آئے گا، ایک نئی سوچ آئے گی اور زندگی جینے کا سلیقہ آئے گا۔ ہم اور آپ آئے دن اپنے معاشرے میں اس بات کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم میں سے اکثریت اس بات میں ملوث ہے کہ جس شخص کو جہاں کہیں بھی موقع ملے، ایک پل کے لیے بھی اگر ہمیں اور آپ کو موقع ملتا ہے تو فوراً کسی کی عزت نفس پر حملہ کرتے ہیں، فوراً کسی کے کریکٹر اور کسی کی ذات پر حملہ کرتے ہیں، اور اس سے تعلق سے جتنی منفی باتیں ہو سکتی ہے، اس شخص کے حوالے سے جتنی برائیاں ہو سکتی ہیں، ہم اس شخص کے حوالے سے لوگوں میں اس شخص کو گفتگو کا موضوع بناتے ہیں، اور اس کی بہت ساری کمیوں، خامیوں، حتیٰ کہ اس کی خوبیوں پر بھی ہم پردہ ڈال کر اس شخص کو نیچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس شخص کی ذات پر، اس کی عزت نفس پر حملہ کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اور معاف کیجیے گا، اس باب میں کہنے کے لیے ہم میں سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جاہل ہے، اس وجہ سے اس نے ایسا کیا، فلاں آدمی اپنی جہالت کی بنیاد پر اس گناہ کو انجام دے رہا ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا کہ جو بیچارے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، جن کے پاس دین کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ تو بیچارے مجبور ہیں ہی اور وہ بدنام ہیں ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ طبقہ جو اپنے آپ کو جنٹلمین سمجھتا ہے، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے، وہ طبقہ جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ شریعت کے سب سے زیادہ جانکار ہم ہیں، وہ طبقہ جو یہ سمجھتا ہے کہ نماز کے پابند ہم ہیں، حج کے پابند ہم ہیں، زکوٰۃ کے پابند ہم ہیں، ہم جب چاہیں جیسے چاہیں جس کا مذاق اڑا لیں، جب چاہے کسی کی عزت پر یعنی حملہ کر دے، ہم کسی کے اوپر کیچڑ اچھال دے، یہ ہم میں سے اکثریت کی سوچ ہے اور کرتے بھی ہیں۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ بتلایا ہے، اہل ایمان کو خصوصاً، کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، پوری انسانیت کو اللہ نے اس میں خطاب نہیں کیا، اہل ایمان کو، جن کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے، رسولوں کی رسالت پر ہے، قیامت کے دن پر ہے، آخرت کے دن پر ہے، ان لوگوں کو اللہ نے یہ سبق پڑھائی ہے اور یہ تعلیم دی ہے اپنے بندوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، کہ ایمان والو،
تم میں سے کوئی بھی شخص لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تم میں سے کوئی شخص، کوئی قوم یا کوئی گروہ، کوئی جماعت یا کوئی شخص کسی قوم، کسی گروہ، کسی جماعت، کسی خاندان، کسی علاقے کے لوگوں کا مذاق نہ اڑائے۔ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ہو سکتا ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، اور یہی تعلیم عورتوں کو بھی دی، چونکہ عورتیں بھی اس باب میں کافی آگے ہیں، وہ ساس نند کا معاملہ ہو، وہ اپنی دوستنی کا معاملہ ہو، یا پھر پاس پڑوس کی عورتوں کا معاملہ ہو، کسی کی بیٹی اور بہو کا معاملہ ہو، دیکھیے کتنا کیچڑ اچھال نہیں ان کے اوپر، اور دیکھیے ان کی عزت نفس پر کس قدر حملہ آور ہوتی ہے، اور سماج کو یہ بتلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم سب سے اچھے، ہمارے بچے سب سے اچھے، ہماری بیٹیاں سب سے اچھی، ہماری بہویں سب سے اچھی، اور باقی پڑوس کی بہویں، پڑوس کی بیٹیاں، پڑوس کی عورتیں دنیا کی سب سے بدترین عورت، یہ باور کرانے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن نے کہا ان عورتوں سے، ماں اور بہنیں خصوصی دھیان میں، اللہ نے کہا کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، آپ کی نماز، آپ کے روزے اپنی جگہ، آپ جو بھی عبادت انجام دے رہے ہیں اس کا فائدہ آپ کو ہوگا، اللہ آپ سے قریب ہوگا، آپ اللہ سے قریب ہوں گے، دوسروں کو اس کا کیا فائدہ۔ اب اس نماز اور روزے کی آڑ میں آ کر ہم کسی کو برا بھلا کہنے لگے، کسی عورت کو تان و تشنی کا نشانہ بنا لیں، اور کسی کو یعنی اس کے کریکٹر پر انگلی اٹھانے لگے، تو اللہ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، اور کہا کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، ہو سکتا ہے اور تو تم جس کا مذاق اڑا رہی ہو وہ تم سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں۔ بظاہر وہ غریب، کمزور، سماج کی دبی کچلی عورت معلوم ہوتی ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کوئی عمل اللہ کو ایسا پسند آ گیا ہو کہ اس کی وجہ سے اللہ کی نگاہ میں وہ انتہائی محبوب ترین ہو، اور تم اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اور آج اللہ نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، آج ہماری عادت یہ ہے کہ ہم فوراً کسی کا نام بگاڑ کر کے، کسی کو کسی چیز کی طرف منسوب کر کے ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ایک آدمی پوری زندگی وہ گمراہی کے راستے پر رہا، برائیوں کے راستے پر رہا، اللہ نے اس کو توفیق دی، وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا ہے، اگر ظاہر ہے وہ بھی انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی تو پھر دیکھیے اس کی خیریت نہیں، پوری زندگی شراب پیا، پوری زندگی فلاں کی بےایمانی کی، پوری زندگی یہ کیا وہ کیا، پورا اس کا شجرہ اکھیڑ دیتے اور اس شخص کو لعن طعن کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہمارا قرآن، ہماری شریعت، ہمارا دین ہمیں اس سے روکتا ہے کہ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے نام سے، برائیوں سے کسی کو مت یاد کیا کرو۔ اگر کسی کے اندر برائی نہ بھی ہو تو پھر دیکھیے کیسے کیسے ایسی چیز، فلاں زانی تھا، فلاں نے زنا کیا، فلاں کی بیٹی بھاگ گئی، فلاں کا بیٹا بھاگ گیا، فلاں یہ کیا وہ کیا۔ اللہ کے بندو، اگر وہ شخص، ہم آپ کوئی بھی، اگر کسی نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد اگر اس کے اندر ندامت، اگر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم نے گناہ کیا ہے اور اس نے اپنے رب کے بارگاہ اگر ندامت کے آنسو بہا لیے ہیں، تو پھر ہمیں، آپ کو یا دنیا کے کسی بھی شخص کو یہ ادھیکار نہیں ہے یا اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو برا بھلا کہیں، ہم اس کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ ہمارا اسلام ہمیں اس بات سے روکتا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ہم اہل ایمان ہیں، ایک طرف ایمان کا بھی دعویٰ کرتے ہیں اور ایک طرف فسق و فجور کو بھی اختیار کر رہے ہیں۔ نہیں، یہ اہل ایمان کی شان نہیں ہے، مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ایسا عمل انجام دے جس سے انسانیت شرما جائے، وہ ایسا عمل انجام دے کہ جس سے سماج و معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے۔
وہ ایسا عمل انجام دے کہ جس سے لوگ آپسی عداوت میں، آپسی دشمنی میں لوگ ملوث ہو جائیں۔ اسلام ہمیں ایسی چیزوں سے روکتا ہے۔ اور آج اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ غلطی ہم سے ہو سکتی ہے، آپ سے ہو سکتی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اب غلطی ہو جانے کے بعد بھی نہ ٹس ہونا ہے نہ مس ہونا ہے، اسی کو بالکل کھوٹا گاڑ کے بیٹھ جانا ہے کہ نہیں ہم نے جو کہا صحیح کہا ہے، ہمارا جو موقف ہے صحیح ہے۔ تو پھر یاد رکھے اللہ کا یہ فرمان وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپ چاہے جس خاندان سے بھی آپ کا تعلق ہو، آپ جتنے بڑے باپ کے بیٹا ہو، جتنی بڑی دولت کے مالک ہو، اگر آپ نے توبہ نہیں کیا، اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر آپ نے رونے اور گر گرانے کا کام نہیں کیا، اللہ نے آپ کو کہا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ایسا شخص ظالم ہے، ظالم۔ اب اس کے بعد اگر اس شخص کو کوئی ظالم کہتا ہے، اس کے رویے کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر، تو اس پر حیرت زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آج اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیوں؟ اس لیے کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، تھیلے میں کون کیا لے کر کے آ رہا ہے، فلاں کے ساتھ گاڑی پر بیٹھ کر کے کہاں جا رہا ہے، فلاں کی بیٹی کو آج دیکھے ادھر سے گزرتے ہوئے، فلاں کی بہو کو دیکھے وہاں پر جاتے ہوئے، تو ہمیں لگ گئے، چاہے وہ رات کے 12 بج رہے ہوں یا دن کے 12 بج رہے ہوں، فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگر آدھا لیٹر 1 لیٹر پیٹرول جلانے کی نوبت آ جائے اس میں بھی ہم نہیں چکتے، پیسے خرچ کرنے کی اگر نوبت آ جائے اس میں بھی نہیں چکتے۔ ہاں، فلاں کو بے نقاب کرنا ہے، فلاں کی کمی کو کریت کر نکالنا ہے۔ قرآن نے ہمیں اس سے منع کیا مسلمان، کہا لا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو، چھپ چھپا کر۔ فلاں سے آپ بات کر رہے تھے، ہمارے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا، فلاں جگہ آپ گئے تھے، کیا کوئی نئی بات ہے، ٹوہ میں لگے رہنا۔ اسلام نے اس سے منع کیا، لا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ او مسلمانوں، ایمان والے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ آج حالات کیا ہے، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور معاف کیجئے گا سلام بھی پھیرتے ہیں، اور چائے خانے کی بات تو دور کی بات، چوک چوراہوں کی بات تو دور کی بات، ہوٹلوں اور بازاروں کی بات تو دور کی بات، مساجد میں ہم سلام پھیرنے کے بعد ہمیں اللہ اکبر استغفر اللہ اور جو دیگر اذکار ہیں ان اذکار کو ہمیں اپنانا چاہیے، لوگوں کو اس بات کی تلقین کرنی چاہیے۔ لیکن اللہ کی قسم ایسے بھی بدتینت اور بے غیرت اور ظالم قسم کے لوگ ہیں جو دوسروں پر تان و تشنی کے تیر چلاتے ہیں، جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے ہیں۔ کیا انہیں قرآن کی آیت معلوم نہیں کہ لا یغتب بعضکم بعضا، لا یغتب بعضکم بعضا، کیا مطلب لا یغتب بعضکم بعضا کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من کرہ الناس اخاہ ان یکرہک او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ وہ باتیں تم اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی مسلمان بھائیوں کے بارے میں تم وہ باتیں کہو جن باتوں کو سن لینے کے بعد تمہارا مسلمان بھائی ناپسند کرتا ہے۔ ہم باز نہیں آتے، ہم باز نہیں آتے، دوسروں کے نماز روزے تک کو ہم کھنگال دیتے ہیں۔ بغیرت اپنی فکر کر، پتہ نہیں تیری عبادت اللہ کے یہاں مقبول ہے کہ نہیں ہے، دوسروں کی فکر کیا کرتا۔ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے، ہم اپنا محاسبہ کریں، آپ اپنا کریں۔ اللہ کے اپنے بارے میں ہم جواب دیں گے، آپ اپنے بارے میں جواب دے ہوئیے گا۔ نہ آپ کا بیٹا آئے گا کام، نہ بیوی کام آئے گی، نہ شوہر کام آئے گا، نہ سماج اور معاشرے کا کوئی پر کسی کو کام نہیں آئے گا۔ اس لیے ہر انسان اپنی فکر کرے۔ قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا۔ اور سنو، اگر کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کوئی کسی کے ٹوہ میں لگا ہوتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کسی کے کیریکٹر کو اگر داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ نے کیا کہا، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بھائی کی مردہ لاش پڑی ہو، اس کے بھائی کی مردہ لاش پڑی ہو،
اور اپنے اس مردہ بھائی کے جسم کو نوچ کر کھا سکتا ہے، اپنے مردار بھائی کا گوشت کو کھانا پسند کر سکتا ہے، اگر پسند کرتا ہے کہ ہم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لیں تو پھر شوق سے کسی کی غیبت کریں، شوق سے جس کو چاہے حاجی نمازی ہونے کا، دیندار ہونے کا، نیک ہونے کا فتوا ٹھوک دے، لیبل لگا دے، اور شوق سے جس کو چاہے ہم جہنمی قرار دے، فاسق قرار دے، مجرم قرار دے، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایاکم والظن، ہم میں سے اکثر باپ بھائی سے، شوہر بیوی سے، بھائی بھائی سے، چچا بھتیجے سے، بھتیجا چچا سے، سب ایک دوسرے سے بدظن ہے۔ یہ کیا تماشا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والظن، کہ لوگوں بدگمانیوں سے بچو، فإن الظن أكذب الحديث، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ بدگمانیاں کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ لا تجسسوا، لا تعسسوا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، کسی کے توہ میں نہ پڑو، کسی کی برائی بیان نہ کرو، اگر کوئی برا ہے اللہ کیا وہ جواب دہ ہوگا، ہم تو اپنے اعمال کو درست کریں، قبر میں تو ہمیں اکیلا جانا ہے، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارا کیا حشر ہوگا۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اور جب تک اس دنیا میں باقی ہیں بھائی بھائی بن کر رہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دی کہ مسلمانوں فرقوں میں نہ بٹو، خاندانوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ فلاں سے مت بات کرنا، فلاں کے قریب مت ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کتنے دن کی زندگی ہے؟ کیوں آپس میں بیر رکھتے ہو؟ یہ ہمارا دین آپسی نفرت کا دین نہیں ہے، ہمارا دین آپسی بغض و حسد کا دین نہیں ہے، ہمارا دین کسی پر کیچڑ اچھالنے کا دین نہیں ہے۔ ہمارا دین اگر کسی مسلمان بھائی سے یا کسی سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اگر ہم اس پر پردہ ڈالتے ہیں، تو پھر سنیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہمیں، من ستر مسلمن، من ستر مسلمن ستر اللہ له یوم القیامہ، اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عیب پر، کسی کے عیب پر پردہ پوشی کرتا ہے، کسی کے عیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، من ستر مسلمن ستر اللہ له یوم القیامہ، اور لوگوں خوش ہو جاؤ اگر تم نے کسی کی عیب پوشی کی ہے، اگر کسی کے عیب پر تم پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ تمہارے عیوب کو کل قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا، تمہارے عیبوں کو اللہ چھپا دے گا۔ آج ہم کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کسی کے لگی، دیکھیے کسی کی شادی بیاہ لگ رہی، دیکھیے فلاں کی بیٹی کی شادی لگ رہی، اگر آپ سے پوچھ لیا بھائی امانت کا تقاضا جو سچائی ہو آپ بتائیے، ہاں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن لڑکی تھوڑا صحیح ہے، باپ اس کا تھوڑا یہ ہے، ماں اس کی تھوڑا یہ ہے، لڑکا کی شادی لگے اس میں بھی وہی تماشا، وہی کھیل، وہی آنکھ مچولی۔ اور آج کل تو غیبت اور ٹوہ اور جاسوسی یہ عام بات ہو گئی، آج کل موبائل لیے ہوئے بیٹھے ہوئے کسی نہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں اپنے آپ کو پاک کرو، ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو پاک کرو، تب جا کر ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں آئے گی، تب جا کر ہمارے معاشرے کا ہر فرد صحیح اسلام کی روشنی میں جینے کی کوشش کرے گا، تب جا کر ہم اسلام کی صحیح ترجمانی، عملی ترجمانی دنیا انسانیت کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ آج افسوس ہوتا ہے کہ آج دوسرے بھائیوں کے پاس آپ جائیے اور جب مسلمانوں کے ایمان کی، مسلمانوں کے صداقت کی، اس کے سچائی کی بات ہوتی ہے تو لوگ فوراً تانا دیتے ہیں کہ کس مسلمان کی بات کر رہے ہیں، 1947 سے پہلے والے مسلمان کی یا اس کے بعد والے مسلمان کی؟ اگر 1947 کا مسلمان ہے تو صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہے، صحیح معنوں میں وہ سچا ہے، صحیح معنوں میں وہ کسی کی غیبت کرنے والا نہیں، کسی کی ٹوہ کرنے لگنے والا نہیں، کسی کی برائی بیان کرنے والا نہیں۔ اور لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلم ایمان والا، وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے مسلم ایمان والا، یعنی مکمل ایمان والا۔ اور 1947 کے بعد والا مسلمان کیا ہے بھائی؟ تو لبرا، جھوٹا، بے ایمان، دغاباز، فریبی۔ جائیے کچہریوں میں، عدالتوں میں جائیے،
جھوٹی گواہی دینے کے لیے زیادہ نہیں 50 روپے کا آپ نوٹ نکال کر کے لہرائیے، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے، بھائی صاحب کب گواہی دینی ہم تیار ہیں۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، تو یہ برائیاں کب ختم ہوگی؟ جب ہم آپ سب مل کر عملی طور پر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تب۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں مسئول ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہر شخص اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے اپنے بارے میں، ہر شخص سے پوچھ گچھ ہوگی، ہر شخص سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ نے اچھائیوں والا عمل انجام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ اور یاد رکھیے انہی آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم یہ سمجھتے کہ ہم اونچے خاندان میں پیدا ہو گئے تو ہم دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان ہیں، ہم شیخ گھرانے میں، خان گھرانے میں پیدا ہو گئے، پیسہ والے گھرانے میں پیدا ہو گئے تو ہم سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کا تعلق چاہے جس خاندان سے ہو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ایک آدم و حوا سے تم پیدا کیے گئے ہو، تمہاری آئیڈینٹی یہی ہے کہ ایک آدم اور ایک حوا کی سنتان ہو، چاہے بعد میں جو بھی لیبل لگا لو وہ لیبل تمہارے کام کی نہیں۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مختلف خاندانوں نے، مختلف گھرانوں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو آپس میں جان سکو، پہچان سکو، تمہارا تعارف ہو سکے۔ اور سنو یہ ساری باتیں ایک طرف، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں وہی سب سے معزز ہے، وہی سب سے مکرم ہے، وہی سب سے بہترین شخص اللہ کی بارگاہ میں جس کا دل تقوی سے لبالب ہو، جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو۔ یہ نہیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور دنیا کے سامنے اپنی بات منوانے کے لیے، دنیا کے سامنے اپنا لوہا منوانے کے لیے جھوٹ سچ صحیح غلط سب کو مکس کر کے ہم اچھالتے رہے، ایسے لوگ نہیں، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو، وہ لوگ جو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتا ہو، وہ آدمی جو ایک دوسرے کے لیے خیر اور بھلائی کا جذبہ رکھتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں، معاف کیجئے گا، فرشتہ نہیں ہو انسان ہو، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولوی آیا تقریر کر دیا، بات تو اس کی اثر انداز ہوتی نہیں ہے، بے غیرت، مولوی کی بات پر کیوں پڑا ہے تو؟ ٹھیک ہے مولوی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی، کہیں ایسا تو نہیں کیا تم نے کبھی اپنے دل کے دروازے کھول کر کے دیکھے ہو کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے دل پر سیاہ نقطے پڑ گئے ہو، تمہارا دل بنجر ہو گیا ہو اور تم حق کو قبول نہیں کر پا رہے ہو؟ دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے عیب پوشی کرنے والا ہمیں بنائے، اللہ رب العالمین غیبت اور برائی ٹوہ اور جاسوسی اور اس طرح کی جو سماجی برائیاں ہیں اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم تمام کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے، اللہ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کے محبت پیدا فرما دے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک